پر جو چلے گا کبھی دکھی نہیں ہوگا. ہم لوگ کبھی زیادہ بول کر پھنس جاتے ہیں, بہت سو کو تجربہ ہوگا, وہ جی چاہتا ہو یار کاش نہ بولتے, یہاں کام میری یار میں بول پڑا اور اگلا بزن ہو گیا, اگلا ناراض ہو گیا, اگلا مخالف ہو گیا اور بڑا مسئلہ ہو گیا, جھگڑا ہو گیا, گھر میں ماحول خراب ہو گیا, میں کہاں بول پڑا. تو اس طرح میری بات آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ اس سے بہت ساری شیخیں سمجھدار آدمی خود نکال سکتا ہے کہ بولنا کتنا خطرناک ہے, بے ضرورت بولنا. اس طرح وہی تقلیل منام, زیادہ سونے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے. بعض وقت پڑے پڑے رہنے سے دماغ سن ہوگا, دماغ میں درد پیدا ہوگا, یہ بھی ہوتا ہے. اور پھر وقت کا کھونا. اب جس کی 60 سال عمر لکھوا کر لایا تو ویسے 8 گھنٹے تو سونے چاہیے. امام غزالی نے بھی لکھا جنرلی 8 گھنٹے سویا, طبا ڈاکٹرز وغیرہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مطلب بدن صحیح رہتا ہے. پھر یہ کہ قوت مدافعت بڑھتی ہے, جس کو غالباً امیون سسٹم کہتے ہیں, تو یہ بڑھتی ہے. فوائد ہے 8 گھنٹے. تو 60 سال عمر جس کی ہونی ہے, سمجھو کہ 20 سال تو اس کا سونے میں گزریں گے, اس میں کوئی کام نہیں ہوگا. تو اس کو ثواب کا بنانے کے لیے, نیند کو ثواب کا بنانے کے لیے وہ کہ عبادت پر قوت حاصل کروں گا, اس لیے سوتا ہوں کہ واقعی اگر مسلسل بندہ جاگے تو نماز کا نہ روزے کا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو نیند تو بہت ضروری ہے. تو اس لیے مطلب اس طرح نیتیں اچھی اچھی کرنے کا اگر ذہن ہو تو بہت سارا وقت وہ اپنا دن رات کا ثواب میں عبادت میں گزار سکتا ہے. اور ذہن ہو کہ ہر سانس کے لیے پھر بھی اس کی صورت ہے, جیسے حج پہ چلا, عمرے پہ چلا, تو اب جب سے گھر سے چلا اس دوران جو تیاریاں کر رہا ہے جس کا تعلق ہے واقعی عمرے یا حج سے, وہ سب عبادت میں گزر رہا ہے. اب سفر کے لیے بس نکلا تو یہ سب عبادت پر یہ آنا جانا ہے. لیکن اس دوران بھی بدقسمتی سے لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں, جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک الگ صورت ہے. تاہم یہ کہ یہ وقت چاہے تو پورا عبادت میں گزر سکتا ہے, اس کا احرام کا سارا وقت عبادت میں گزر سکتا ہے. ہم لوگ این ٹائم پر ہوائی جہاز میں احرام کی نیتیں کرتے ہیں, یہ سب بھی صحیح ہے, جائز ہے کہ وہ بال نہ گرے, پابندیاں. ہم جیسے وہ زیادہ رسک ہوتا ہے, کوئی اتنے لگا دے کچھ کر دے تو بھائی ہوائی جہاز میں بیٹھ کر ہی نیت یا جو بھی اس کی ترکیب ہو. تاہم یہ کہ اگر کوئی گھر سے احرام کی نیت کر کے نکلتا ہے اور وہ پابندیوں کا کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے, نہ بال اس کے جھڑتے ہیں. اگر بال جھڑتے بھی ہاتھ دگانے سے جھڑ گئے بغیر یعنی کہ خود کھینچے توڑے کہ تب تو گناہ گار ہوگا ہے نا احرام میں, تو ویسے جھڑتے ہیں, وضو کیا تو جھڑے, تو اس کے پھر کفارے ہیں, گناہ نہیں ہے. تو اگر کوئی اس طرح احرام کی نیت پہلے سے کر لیتا ہے کہ میں گھر سے کروں, ہوائی جہاز سے نہیں کروں گا, تو اتنا حصہ اس کا ہوائی جہاز تک پہنچنے تک میں ثواب میں گزرے گا نا کہ وہ احرام میں ہی ہے. احرام یہ تو ہے عبادت, خالی کپڑے لپیٹ لینا احرام نہیں ہے. پھر وہ پورا جو اس کا پروسیجر ہے نیت کا, کہ نیت 2 نفل بھی پڑھنا, یعنی پڑھنا ہے جبکہ کوئی مکروہ وقت نہ ہو, اور نہ پڑھے تب بھی احرام تو ہو جائے گا. جب اگلا جو بات کا پروسیجر ہے جیسے کہ نیت کرے اور نیت کے بعد لبیک کیا, اس کا قائم مقام کہے, تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ محرم ہو گیا, اسلامی بہن محرمہ ہو گئی, تو اب یہ کہ ان کی احرام کا ثواب شروع ہو جائے گا. لبیک پڑھتے رہیں, بہترین وظیفہ ان کا, گھر سے نکلتے ہی گھر میں ہی پڑھنا شروع کر دیں جبکہ نیت کر چکے, مدینہ ہو جائے گا. تو یوں کئی ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن میں مدنی قافلہ ہے 3 دن کا یا 12 دن کا, وہ سارا کا سارا عبادت میں جا رہا ہے اپنے. اب اس دوران گناہ کرے تو اس کے نصیب. اس نے نماز کے لیے وضو شروع کیا, نماز کے لیے چلنا عبادت, مسجد تک, مسجد میں جب تک اعتکاف کی نیت کر لے یا نماز کے انتظار میں, بالفرض اعتکاف کی نیت نہیں ہے, نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے, جب تک یہ نماز کے انتظار میں نماز میں ہے, حدیث شریف میں فضیلت موجود ہے. تو یوں کوشش کرے بندہ تو دن کا بہت سارا وقت ثواب میں گزر سکتا ہے. کسی مسلمان کی مدد کے لیے چلا, اب چل رہا جا رہا, اس کی مدد کروں گا, ہیلپ, تو اس کے لیے یہ اس کا آنا جانا, یہ مطلب جانا جو ہے یہ اس کا ثواب ہے. ہو سکتا ہے بعض صورتوں میں واپس آنا بھی ثواب ہو جائے. تو یوں مطلب ثواب کمانے کے لیے کوششیں کرے. کچھ خریداری کے لیے جا رہا ہے تو بال بچوں کی دل جوئی, ماں کی دل جوئی, باپ کی دل جوئی کے لیے بھی مگر کوئی کام کرے گا, کسی کام کرنے جائے گا تو آنا جانا, پھر روزی روزگار
100% حلال روزی کمانے کی نیت سے نکلا، ماں کی خدمت کروں گا، باپ کی خدمت کروں گا، بال بچوں کی شریعت کے مطابق پرورش کروں گا، اور پیسے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہوا کھانے سے تو بندہ بڑھے گا نہیں نا، تو غذا بھی کھانی پڑے گی. تو یوں نیت کرنے سے بہت سارا وقت، گھنٹوں گھنٹوں گھنٹوں، دن ایام، ہفتے عبادت میں گزر سکتے ہیں ایک ہی وقت کی نیت سے. جیسے میں نے حج عمرے کی مثال دی تو بہت دن لگتے ہیں. سارا کا سارا حج جو ہے یہ عبادت ہے، اور اس میں تو کمال یہ ہے کہ ذکر باللسان، زبان کا ذکر بھی ہے، ذکر بالقلب، خشوع و خضوع یہ بھی موجود ہے اس میں، ذکر بالجوارح، اعضاء کا، باڈی پارٹس کا بھی ذکر حج میں موجود ہے. طواف تصور بھی نہیں کرتے نا، چلتے ہیں نا بدن سے، تو پورا بدن عبادت، وہ ذکر کر رہا ہے. یہ ان مانو کر اللہ توفیق دے. سوال بہت اچھا ہے، بڑا جامع ہے سوال، یہ جس سے بندہ ہے کہ سارا دن عبادت کا ثواب کماتا رہے. یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے کہ ثواب بڑھانے کے نسخے، تو اس میں مختلف مواقع کی نیتوں کا غالباً 72 مدنی گلدستے اس میں نیتوں کے. پھر ایک اور نیت کی کتاب، عربی کتاب کا اردو ترجمہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے، تو اس میں بھی بہت ساری نیتیں، اور اس کا نام رکھا ہے بہار نیت غالباً. جی صحیح ہے، بہار نیت نام. بہار نیت، جی. تو یہ بھی بہت عمدہ کتاب ہے، اس میں پڑھ کر مزہ آتا ہے کہ اتنا آسانی سے یہ نیت کر لو تو ثواب مل جائے گا. خالی نیت کرنے میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، دماغ جو ہے نا، ذہن بس یہ حاضر ہو اور نیت دل کا ابھار ہو. نیت کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھیں گے بے ترتیبی سے، تو پھر بعض اوقات نیت دل میں ہوتی نہیں ہے. نیت دل میں، زبان سے نہ بھی کہے گا تو چل جائے گا. اثر نیت دل کی، زبان سے کہی دل میں نہیں ہے تو نیت ویلڈ نہیں ہے. اللہ ہم سب کو اچھی اچھی نیتوں کا جذبہ بھی عطا کرے، شوق بھی عطا کرے، اور عمل بھی ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو مدینہ ابھی مدنی مذاکرات دیکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی اگر نیت کی ہے کہ علم دین حاصل کروں گا، جو گھروں میں ہے وہ بھی نیت کر سکتے ہیں. مسجد میں جو ہے وہ تو اعتکاف کی نیت کے ساتھ بیٹھیں گے تو اور بھی ثواب بڑھ جائے گا. گھر میں اعتکاف کی نیت تو عورت کے لیے گنجائش ہے، اگر مسجد بیت میں وہ بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ بے شک اعتکاف کی نیت بھی کر سکتی ہے، نفل اعتکاف کی بھی کر سکتی ہے نیت. اور کوئی نہیں کر سکتا، مرد نہیں کر سکتا. مسجد بیت میں صرف عورت، اسلامی بہنیں کر سکتی ہیں. تو وہ اپنا ٹی وی چینل جو بھی ہے اگر رکھا ہوا ہے، اگر مسجد بیت سے باہر رکھا ہوا ہے بالفرض، مگر یہ خود مسجد بیت میں بیٹھی ہوئی اعتکاف کی نیت سے بیٹھی ہوئی ہے، وہ دیکھ رہی ہے، اس کو اعتکاف کی نیت کا ثواب مل جائے گا، نفل اعتکاف کا انشاءاللہ. ثواب کمانے کا بہت موقع ہے اور آسان ہے، اور ہماری توجہ نہیں رہتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احمد رضا سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کیا کوئی شخص برکت حاصل کرنے کے لیے چاروں سلاسل میں بیعت ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قادری سلسلہ نا، غوث پاک کا سلسلہ، اس کو سب سے اعلیٰ قرار دیا ہے. تو اگرچہ بیعت برکت جائز تو ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کو کوئی ممانعت نہیں فرمائی، کرے ہی نہ کرے ہی نہ، اس طرح نہیں، لیکن اس طرح فرمایا کہ بڑے پیارے الفاظ لکھے، فرض علوم سیکھیے، پیج نمبر 235 پر ہے. ہاں اگر کوئی سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہو تو اسے کسی اور سے طالب ہونا ضروری نہیں، کیونکہ سلسلہ عالیہ قادریہ تمام سلاسل یعنی سب سلسلوں سے افضل ہے، اور تمام سلاسل اسی کی طرف راجع ہیں، اسی کی طرف وہ منہ کر رہے، رجوع کر رہے ہیں. دیگر سلسلے بھی فتاوی رضویہ میں ہے، ایک سلسلے کی طرف سے کسی نے سوال کیا ہوا نا، تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا، تو فتح رضویہ میں ہے کہ ان سے طالب ہونا ہرگز کچھ ضرور نہیں، بلکہ جب افضل السلاسل سلسلوں میں افضل سلسلہ
جو ہے وہ سلسلہ عالیہ صفیہ متصلہ قادریہ طیبہ میں شیخ جامع شرائط کے ہاتھ پر فخر بیعت نصیب ہو چکا ہے، یعنی کوئی جامع شرائط پیر قادری سلسلے میں جو ہے اس کا مرید ہو چکا ہے، تو اسے دوسری طرف اصلاً توجہ پریشان نظری نہ چاہیے، یعنی دوسرے سلسلوں کی طرف اب توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہ ہو، اپنے شیخ سے فیض لیتا رہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیر و مرشد کا ہمیشہ وفادار بنائے اور انہیں راضی رکھنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اب یہ کہ اس کا مطلب نہیں کہ جو طالب ہو گیا کہیں تو وہ اپنے پیر کا غدار ہو گیا، بے وفا، ایسا معاذ اللہ نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو سمجھایا وہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہے قادری تو ٹھیک ہے، بحر میں وہ ملفوظات میں بحر کو چھوڑ کر کوئی نہر میں نہیں جاتا، تو اب اگر اپنا پیر کامل ہے اور اپنا کام یہاں چل رہا ہے تو پھر ادھر جانا ادھر جانا اور بیعت برکت حاصل کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ سب کو پہچان نہیں ہوتی، جس کا شہرہ سنتے کوئی نام بڑا سنتے ہیں یا کوئی تقریر سنیں گے زوردار تو سمجھیں گے کہ بس یہ ہے، اور بعض اوقات پھر اس کے قریب جا کر اپنا جو پہلا پیر تھا اس کا دامن بھی خطرے میں پڑ جائے، اتنا علم نہیں ہے نا، تو اس لیے اگر کوئی جامع شرائط پیر سے بیعت ہے تو اب یہ کہ بلا ضرورت ادھر ادھر نہ ہی جائے، یہ میرا مشورہ ہے، تام جائز ہے اگر کوئی جاتا ہے تو، لیکن جبکہ دوسرا بھی جس کی بیعت برکت لی جو طالب بولتے ہیں تو وہ ہو جامع شرائط، تقوی، پرہیزگاری، علم، جو بھی اس کی شرطیں وہ پوری ہوں، خالی یہ کہ اس نے پھونک ماری تو درد سر دور ہو گیا اور جنات اتر گیا تو یہ پہنچا ہوا ہے، یہ ضروری نہیں، پہنچے ہوئے ہونے کی یہ دلیل نہیں، یہ تو غیر مسلم بھی واقعی میں صحیح عرض کرو اس طرح کے علاج کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی جنات کو بوتلوں میں بند کر دیں گے، سب کچھ کر جادو کا توڑ کر دیں گے، تو یہ ایک فن ہے، یہ جو دم درود جو کرتے ہیں نا لوگ، تو یہ ایک فن ہے، یہ طریقہ علاج ہے، اس کے لیے تقوی پرہیزگاری کوئی شرط نہیں ہے، بالکل شیوڈ ہوں گے، بے نمازی ہوں گے، اور وہ ایسا بعض اوقات علاج ان کے ذریعے ہو جاتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے یار یہی پہنچا ہوا ہے، یہ تو ڈاکٹر دل بدلی کر دیتے ہیں، بھی زمانہ ہو گیا ان کے پاس یہ ٹیکنیک، دل آپ کو اٹھا کے ہاتھ میں رکھ لیں گے، بندہ زندہ ہے، دل بدل، آنکھیں بدل دیتے ہیں، ہے نا، سر پٹک پٹک کے مر گیا بیچارہ کہ آنکھیں مل جائیں، نہیں ملی، اب ڈاکٹر نے چیک کیا اس کو، کوئی ماہر ڈاکٹر ہے، اور اگر اس کی ڈاکٹری کے مطابق ابھی نسیں وغیرہ جو رگیں ہیں وہ سوکھی نہیں ہے اور گنجائش ہے تو دوسرے کی آنکھ لگا کر اس کو دیکھنے والا بنا ہی دیتے ہیں نا، آج کل کتنی ٹیکنالوجی آگے ہو گئی ہے، تو اب اس کو بولو کہ یہ ڈاکٹر میرا پیر، کہ میں تو نابینا تھا مجھے دیکھتا کر دیا اس نے، یہ میرے پیر صاحب، میرا دل بدلی کر دیا یہ میرے پیر صاحب، میرا جگر جو ہے اس کو آدھا کاٹ کے پورا کر دیا یہ میرا پیر صاحب، تو یوں تو پھر ٹیبلٹ بھی پیر صاحب ہے، ہاں، درد سے سر پھٹا جا رہا ہے، ایک ٹیبلٹ پین کلر فلاں کمپنی کی بھائی بہت چلتی ہے، یہ لی اور وہ درد سر ٹھیک ہو گیا، موڈ جو آف تھا وہ آن ہو گیا، اب تو کوئی نہ چلے، اب تو یہ ٹیبلٹ میری پیر تو یوں نہیں ہے، پیر کی شرائط چار ہے، عالم ہو، عالم کی شرط، عالم کی ڈیفینیشن اپنے عقائد سے پورا واقف ہو، ضرورت کے مسائل جانتا ہو اور ضرورت کے مسائل کتابوں سے بغیر کسی کی مدد کے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یہ عالم، اس کا سلسلہ کہیں کٹ آف نہ ہوتا ہو، جیسے کہ اس کا مرید اس کا خلیفہ، اس کا مرید پیر صاحب کے اوپر سے جا کر لائن جو ہے نا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جا ملتی ہو، بیچ میں کہیں بھی دم کٹا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دادے پردادے نے دعویٰ کر دیا ہو پیری مریدی کا اور اس کی خلافت کا چینل چل رہا ہو، یا نعوذ باللہ اس میں سے کسی نے کفر ایسا بک دیا ہو جس سے اس پر ارتداد کا حکم آ گیا ہو، بیعت خلافت سب اس کی کینسل ہو جاتی، ختم ہو جاتی ہے، اب اس کا سلسلہ چل رہا ہو
تو یہ مطلب نہیں، لیکن اب کسی کا پتہ نہیں ہے تو بالکل حسن ظن پر ہی رہیں گے، وہمات نہیں پالیں گے، وسوسے نہیں پالیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال شرط یہ ہے کہ یہ بھی ملا ہوا ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے، اولاد نہیں کہ سید ہے تو پیر نہیں، سید ہونا شرط نہیں ہے، طریقت الگ چیز ہے، سیادت الگ چیز ہے، ہر سید پیر نہیں ہوتا، ہر غیر سید ایسا نہیں ہے کہ وہ پیر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور تیسری شرط ہے کہ علل اعلان فسق نہ کرتا ہو، کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو یا صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو، چھوٹے گناہ پر اصرار نہ کرتا ہو. تو یوں مطلب یہ کہ، اور سب سے پہلی شرط اعلیٰ حضرت نے یہ لکھی ہے، سنی صحیح العقیدہ ہو، یہ بھی شرط ہے، اور یہ شرط تو ظاہر ہے کہ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. عالم تو شیطان بہت بڑا عالم ہے، بن جائیں گے کیا؟ آگ تو لاہور کے تیر برساتے رہتے ہیں اس کو، اعوذ باللہ کہہ کر اس کو چانٹے مارتے رہتے ہیں ہم، یہ کہا کہ پھر بھائی عالم ہو تو ہوتا رہے. تو یوں مطلب عالم بے شک شرط ہے، لیکن پہلے صحیح العقیدہ سنی، یہ شرط اعلیٰ نے اس کو فرسٹ لکھا اور سمجھ میں بھی آتا ہے. اب معاذ اللہ یوں سنی ہے، برابر ہے، صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، نعتیں پڑھتا ہے، لیکن معاذ اللہ اہل بیت میں سے کسی کا انکار، یعنی کہ اس کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یا معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے تعلق سے کوئی کمزور باتیں کر رہا ہے، ان پر تنقید کر جاتا ہے، یا کسی صحابی کی بے ادبی کرتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے، جیسے کہ اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، تو یہ پیر نہیں، بلکہ یہ تو مطلب امامت کا بھی قابل نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی، یہ اپنے کسی کام کا نہیں ہے. مطلب جو اہل صحابہ و اہل بیت کا نہیں، وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے یار؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ چلے نا اپنے کو. تو یوں مطلب صحیح العقیدہ سننی یہ ضروری ہے. اور اس دور میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جو ہے نا، یہ صحیح العقیدہ سنی کی ایک بہترین پہچان مانی جاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر ہوگا، اس کے چہرے پر تھوڑی اچھی وہ بشاشت جس کو بولتے ہیں، وہ خوشگوار بنے گا چہرہ اس کا. جب یہ کسی سے ملاقات کریں، کوئی اچھی شخصیت نظر آ رہی ہو اور آپ ذکر خیر چھیڑیں اعلیٰ حضرت کا، تو وہ مسکرائیں گے، ان کے چہرے پر بشاشت ہوگی، تو یوں لگے گا کہ یہ اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے ہیں. اور اگر وہ جیسے اپنے اعلیٰ حضرت کا نام لیا، اچھا خاصا ہنس بول رہا تھا، اور ذکر رضا کیا آپ نے، اور چہرے پر کالا بادل آ کر چھا گیا، تو پھر چپ چاپ الٹے پاؤں سرک جانے کا یہ اپنے کام کا نہیں ہے. یہ پہچان ہے اس دور میں. علماء نے اس طرح کی پہچان لکھی بھی ہے اس دور کے لیے، جو اعلیٰ حضرت والا ہے وہ پکا ہے، یوں سمجھ لو. جو اعلیٰ حضرت کا نہیں، وہ اس کے پاس نہیں، اپنے کو دور رہنے میں عافیت ہے. میری ان باتوں کو گرے سے باندھ لو گے نا، انشاءاللہ ٹھوکر نہیں کھاؤ گے. ورنہ یہ کہ دور کے ڈھول بڑے سہانے ہوتے ہیں. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو رضا کا دامن تھام لو، اللہ نے چاہا تو ٹھوکر نہیں کھاؤ گے. میرے رضا فیضان رضا جاری رہے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اس دور پر فتن میں نظر خوش عقیدگی، اس دور پر فتن میں نظر خوش عقیدگی، سرکار کا کرم ہے، وسیلہ رضا کا ہے، سرکار کا کرم ہے، وسیلہ رضا کا ہے. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. جو لکھ دیا جو اس نے لکھ لیا ہے، سند ہے وہ دین میں، جو اس نے لکھ لیا ہے، سند ہے وہ دین
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. رجب شریف میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے. اللہم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. شان پائی اللہ اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر. تم ہی تو پہلے خلیفہ ہر ایک صحابی قائم تمہارا. فاروق ہو یا عثمان و حیدر صدیق اکبر صدیق اکبر. مرشد ہمارا صدیق اکبر صدیق اکبر. رازدار مصطفیٰ صدیق ہے. پیشوا